تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لم يلحقوا بهم. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفوس کا بار بار ذکر فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تزکیہ نفوس کو دیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفوس من جملہ مقاصد نبوت کے ایک مقصد ہے اور اہم مقصد ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ نہیں کہ کھیتی کا تجارت کا وہ ڈھنگ سکھائیں گے. اصل مقصد جو تزکیہ نفوس ہے، قلوب کا تصفیہ ہے، نفوس کا تزکیہ ہے، اس کے لیے انبیاء کی بعثت ہے. سلسلہ چلا ہے اور اس کے بعد بھی سلسلہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گویا کہ اسی سلسلے میں رکھا ہے. اب یہ اپنی سعادت، اپنی صلاحیت کو ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے حظ واقعی حاصل ہوگا. جہاں تک حضرت مولانا نے ایک لکھا ہے معالی میاں نے، تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم نظام جس نے بعد کے صدیوں میں ایک مستقل علم اور فن کی شکل اختیار کر لی. نفس و شیطان کے مکائد کی نشاندہی، نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج، تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترتیب جس کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان یہ معصور اور شرعی الفاظ میں پہلے سے چلی آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کا بھی نفس آ رہا تھا، لفظ اور احسان کا بھی. اس کو مولانا لکھا ہے، بہت دور سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ طریقہ بھی الہامی ہے. جب عقائد میں غلطیاں ہوئیں، متکلمین آئے، فقہا آئے، اور جب اصول میں خرابیاں آئیں، بددینیاں آئیں، باطنیہ کی جگہ پر باطنیہ ایک فرقہ ہوا، اس کے رد کے لیے بھی یہ جماعت آئی. اللہ تعالیٰ نے مولانا لکھا ہے تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کا وسیع اور مستحکم نظام جس نے بعد کے صدیوں میں ایک مستقل علم اور فن کی شکل اختیار کی. نفس و شیطان کے مکائد کی نشاندہی اور نفسانی و اخلاقی بیماریوں کا علاج، تعلق مع اللہ اور نسبت باطنی کے حصول کے ذرائع و طرق کی تشریح و ترتیب جن کی اصل حقیقت تزکیہ و احسان کے معصور و شرعی الفاظ میں پہلے سے تھی اور جس کا عرفی و اصطلاحی نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑ گیا ہے. اسی اجتماعی الہام کی ایک درخشاں مثال ہے. جیسے ہر زمانے میں جیسے ضرورت رہی، اسی طریقے سے بعد میں اس کی بھی ضرورت ہوئی تزکیہ نفوس کی کا ایک سلسلہ جاری ہو اور اس کے اہل پیدا ہوں تاکہ تزکیہ نفوس و احسان کی جو کیفیت ہے ان کی صحبت سے، ان کی تعلیم سے حاصل ہو. مستقل مولانا نے لکھا، بہت لکھا، جگہ جگہ لکھا. اور جس کا عرفی و اصطلاحی نام بعد کے صدیوں میں تصوف پڑ گیا. لیکن یہ ہے الہامی، یہ کتاب چل رہا ہے جیسے اور چیز متکلمین کا فنا اسی طریقے سے یہ بھی ایک الہامی ہی چیز ہے. ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھیجا جو تزکیہ نفوس احسان کی خدمت انجام دیں. شاہ ولی اللہ صاحب کہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے
پیا اور پلایا، پیا اور پلایا، اللہ کی محبت اس پر. ہمارے بزرگان کہتے تھے کہ دو آدمی کا ہے عشق و محبت کا بازار ہے، اس میں سے ایک بادشاہ زمان کے ان کو اور ایک اور بزرگ کو. اس زمانے میں محبت اور احسان ان چیزوں کی دکان فلاں فلاں جگہوں پر وہاں لکھا بھی ہے، دکان اس کو لکھا ہے محاسب، جس کا عرفی اور اصطلاحی نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑ گیا. اسی اجتماعی الہام کی ایک درشہ مثال ہے. جیسے اور جگہ مجددین آئے اور انہوں نے کہ تجدید کیا، اس کے احکام کو بڑھایا، یہ بھی ایک کام تھا مستقل. اس کے لیے بھی اللہ نے ایک جماعت بھیجی جو اس کام کو سنبھالے اور آگے بڑھائے. اسی اجتماعی الہام کی ایک درشہ مثال ہے. رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجے تک پہنچا دیا اور اس کو دین کی بڑی خدمت اور وقت کا جہاد قرار دیا. مجدد صاحب آئے اور بزرگان سب سلسلہ ایسے ہی ہے. آپ سب اخبار صاحب میں اندر دیکھا اور دیکھ لیجیے، سب سلسلے والے الحمدللہ نے لکھا. رفتہ رفتہ اس فن کو اس کے ماہرین نے اجتہاد کے درجے تک پہنچا دیا اور اس کو دین کی بڑی خدمت اور وقت کا جہاد قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کے مردہ کھیتیوں کو زندہ کر دیا. اور بھی ہیں مولانا، ان کی بات کا اعتبار ہوگا. جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب و نفوس کی مردہ کھیتیوں کو زندہ کر دیا اور روح کے مریضوں کو شفا دی، روح کے مریضوں کو شفا دی. اور مخلص علماء ربانیین ان کے طریق یافتہ اشخاص کے ذریعے دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل و عریض ممالک جیسے ہندوستان، جزائر، شرق ہند اور بر اعظم میں وسیع پیمانے پر اسلام کی اشاعت ہوئی. اسی سلسلے میں خالد کردی آئے ترکی سے، شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں چلے میں بیٹھے. وہ چلہ بیٹھنے والا تھا، چلنے والا نہیں تھا، وہ بھی ضروری تھا. زمانے میں چلے کی بھی ضرورت تھی. شیخ کردی چلے میں تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب ملنے گئے، کہا ابھی میں ایک کام میں ہوں، میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو خود آپ سے ملوں گا. شیخ خالد کردی نے کہا. اسی کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے ترکی میں. وہ جو آئے یہاں سے گئی تھی، شیخ غلام علی کی خدمت میں آئے رہے. شاہ عبدالعزیز صاحب سے ضروری تھا تو اس نسبت کی تحصیل ضروری تھی جس کے لیے ان کے لیے چلہ ضروری تھا. تشریف لائے شاہ خالد کردی. شاہ عبدالعزیز صاحب گئے، کہا اس وقت میں خلوت میں ہوں اور ایک نسبت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں ہندوستان. جب میں اس سے فارغ ہوں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہ بھی ایک چیز تھی نسبت میں اللہ، نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. صوفیہ سب سے پہلے علامہ کو یہ خط لکھا، حضرت صاحب صلی اللہ تعالیٰ علامہ اپنے استاد کو یہی خط لکھا. سب سے پہلے استاد بھی تھے، شاگرد تھے، دونوں نے خوب آپس میں نبھایا. خوب حضرت نے بھی خوب شاگردی کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے پیر کے حقوق کو ادا کیا. شیخ علامہ کے طرف سے ہر کس نہیں کر سکتا تھا. میں الحمدللہ واسطہ رہا، کوئی بات ہوتی دنیا ادب سے. سب سے پہلے سب لکھا ہوا نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ متوجہ کیا اسی نسبت کی طرف تو بہت غنیمت ہے. علامہ نے لکھا یہ آخری زمانہ ہے، اس میں یہ سب چیزیں کہاں ہی لوگ کرتے ہیں. فرمایا کہ نسبت کی تحصیل فرائض میں سے ہے، وہ فریضہ ساقی نہیں ہو سکتا. اللہ سے نسبت ختم کوئی کر سکتا ہے؟ ماں باپ سے تعلق باقی رکھو، کہیں رہو، کسی ملک میں رہو،
لیکن اللہ سے تعلق کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ تو ہر وقت ضروری ہے. وہ بزرگاہ کہیں بھی ہو اللہ کی عبادت دادی جنگل بیابان جس حال میں بھی رہو نسبت صوفیہ غنیمت اس کو اس کی فرضیت اس کی تحصیل کی فرضیت ساخت نہیں ہو سکتی. نماز ساخت ہو سکتی ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ کیفیات جو صحابہ سے وہ مطلوب تم سے نہیں ہے مگر نفس فراز نماز کی فرضیت قائم ہے. جس طرح کرو نسبت اللہ ہی سے نسبت اے کہ صبر نیس از فرزند و زن صبر چوں داری رب ذوالمنن اے کہ صبر نیس از دنیا دوں صبر چوں داری نعم الماہدوں. جسے زمین و آسمان کو بچھائے اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے؟ جب اپنے بال بچوں سے صبر نہیں تو اللہ رب العزت سے کیسے صبر ہوتا ہے؟ جو آسمان کو بلند کرنے والا زمین کو بچھانے والا اس سے کیسے ہے کہ صبرت نیس از فرزند و زن صبر چو داری رب ذوالمنن جو ہزاروں احسان لاکھوں احسان ہوا اس سے تم کو کیسے صبر آیا؟ سب ہر جگہ محمود ہے. اب شیر جلی سے نہیں یاد آ رہا ہے. سب ہر جگہ محمود ہے مگر اللہ سے محمود نہیں ہے. اللہ سے صبر محمود نہیں. بال بچوں سے صبر محمود ہے. مسائل پر صبر محمود ہے. اللہ سے صبر محمود ہے. واجب ہے تم کو ہے کہ صبر نیس از فرزند دوں صبر چوں داری رب ذوالمنن. بہت معلوم امام ہے شاہ سوار ہے اس طریقے کا. میں نے ان کے مجھے بھی پوچھ کر لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو طریقہ بات شاہ سوار ہے شخص وہ نمی پانی مہاراج دنیا کے کہتے ہیں مخلص علماء اور ربانین ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے ذریعے دنیا کے دور دراز گوشوں اور طویل و عریض ممالک جیسے ہندوستان جزائر شرق اور بر اعظم افریقہ میں وسیع پیمانے پر اسلام کی اشاعت ہوئی. اسی کو میں کہا خالد کردی وہاں سے آئے. شاہ عبد کیا ہے ابھی ان کے خدمت میں رہے غلام علی کے بہت بڑے آدمی شاہ غلام علی بہت انہیں کے پھر بھائی تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے. لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی مگر کتنا مجاہدہ کیا یہ نہیں معلوم آپ کو. مرزا صاحب کو پنکھا جھل رہے تھے شاہ غلام علی کہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سخت ہی نہیں ان آدو کا آدمی دلسوں سے جھلنے لگے. کہا تمہارے تم اڑائی دو گے دونوں نے کہا یار کہہ دیا انہوں نے بتا کہا نہ اس میں چین نہ اس میں چین ڈھل تنا رہا ہے گرا دیا. روتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ نہ اس میں چین نہ اس میں چین. یہ دھیرے سے جھل رہے تھے تو دیے اگر دو جائے دیے تمہارے معلوم سے اڑائی دو گے. پہلے کہا تمہارے ہاتھ میں ایسا سخت ہی نہیں. تو اب اتنا دوست جھلنے لگے کہ واقعی بات ادھر ہوتی ہی نہیں کہ 5 پر 6 پر ادھر ہوگی ہی نہیں. ایک پر ہے تب بھی ادھر. پنکھے کو ٹھیک کرنا معمولی بات نہیں ہے. جو مزاج جانتا ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے. پنکھا جھلنے میں مستقل ماتھانی کا ڈھنگ ہوتا ہے. کوئی آیا پکڑا سیکھے ہو حضرت نہیں کیا بیٹھو ابھی سیکھ لو پنکھا جھلنے ڈھنگ تب غلام علی کیا بولا بڑے آدمی نکال دیا. مرزا صاحب نکال دیا. روتے رہتے تھے. صاحبزادوں نے کہا ابا اس کا حال برا ہے غلام علی کا اس پر رحم کیجیے. پھر بلایا تفصیل ہے اس کے اندر اپنے کو مٹایا. روتے رہا. تب اس کے بعد ان کا سلسلہ چل رہا ہے اب بھی ترکی میں. ان کی خدمت میں کون لوگ آئے؟ خالد کردی آئے وہیں سے آئے اور آج بھی انہیں کا سلسلہ چل رہا ہے.
نقش بندی چشتی شیخ محمود آفندی ابھی موجود، اس سلسلے میں علامہ شامی وغیرہ بھی داخل ہیں. بہرحال لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی اور ان کے تربیت سے ایسے مردان کار پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں مسلم معاشرے میں ایمان، یقین اور عمل صالح کے روح پھونک دی. ایسے لوگ پیدا ہوئے. یہ اچھی بات ہے عالم کی بات. اسے لکھا تھا میں نے وہاں تقریر سے، کہاں سے سب لگا کرتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے بھائی. شروع سے میں نے عالم کی کتابوں دیکھا، میں نے اسی دیکھ کر دعوت عظیمت اقوال سلم میں دعوت عظیمت ہی کو رکھا ہم نے. اللہ کا شکر. مولانا کہیں لکھا مولانا نے تقریر دعوت اقوال سلم پر، رابع صاحب نے اخیر میں لکھا، بہت طویل لکھا ہے. یہ بہت اپنے اپنے اہل میں آج اس کی ضرورت ہے. اپنے اپنے عہد میں مسلم معاشرے میں ایمان و یقین اور عمل صالح کی روح پھونکی. معالی میں لکھ رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے نہیں صوفیہ کا، صوفیہ کا تعارف یہ ہے، صوفیہ کا تعارف. اور بار بار میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے. یہ صوفیہ نے لکھا ہے، اس کی بھی تاریخ ہے. صوفیہ نے جہاد کا کارنامہ صوفیہ نے ادا کیا. میں تو اس میں کیا حضرت سید احمد بریلوی کو خاص جہاد کے لیے کر دیا گیا ہے. وہ صوفی بھی تصور میں نے بیان کیا شورا نے کہ مولانا کردار صرف متعلق صرف جہاد سے نہیں ہے بلکہ تصوف سے بھی ہے، سلوک سے بھی ہے. چنانچہ صراط مستقیم جو کتاب ہے منسوب ہے وہاں اسماعیل صاحب کی طرف، ان کی کتاب، لیکن در حقیقت وہ مقالات ہیں سید صاحب کے، اس کو ضبط کیا انہوں نے. جو بنیاد ہے ابھی ایک کتاب سے آئے گی جس میں بنیاد صراط مستقیم کو بنیاد رکھا آپ کتاب کے اپنے، وہ سید صاحب کی مقولات باہر ہے. اور بار بار میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا. ضرورت سمجھی یہ بھی کیا، نکلے حجرے سے نکل گئے لیکن حجرے میں رہے اسی نسبت کے لیے. مکی زندگی ہے حجرہ، صحابہ کی مکی زندگی حجرہ ہے. نہ اس میں جہاد کا حکم تھا نہ تجارت کا حکم تھا، پڑے رہو اللہ اللہ کیا کرو، ہے کہ نہیں. مکی زندگی وہ حجرے والی زندگی ہے. حجرے کی زندگی کے بعد پھر جو کچھ ہو گئے تو تجارت کی بھی اجازت ہوئی اور جہاد کی بھی اجازت ہوئی. مکے میں مدینے میں جا کر کے، مکے میں نہیں ہوئی. 13 سال تک حجرے میں رہے. یہ میری اصطلاح ہے مولانا، یہ مولانا چاہے رب کرنے کا کچھ کرے. اچھی بات ہے تو ہم ظاہر کر لو، بہت اچھی ہے. حجرے والی زندگی ہے مکے. حضور کی زندگی کیا ہے؟ غار ہرا، حجرے والی زندگی ہے غار ہرا. میں تو گیا ہوں وہاں پر، اتنا سکون ہے مولانا وہاں. عبداللہ نہیں، میں کہا جاؤ نہیں، ٹھیک نہیں جاؤ وہاں دیکھاؤ، وہ سکون ہے مولانا واقعی. ہمارا کیا دل، ہم کہتے ہوئے ہم کو شرم لگتی ہے لیکن ہم کو بہت سکون ملا ہوا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں رہتے تھے. آنے ہی جی نہیں چاہتا ایسا سکون. کئی چیزیں اللہ جنہوں نے اپنے عہد میں مسلم معاشرے میں ایمان و یقین و عمل صالح کی روح پھونکی اور 12 میدان جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا. اس گروہ کی افادیت اور اس کے خدمات سے انکار یا تو وہ شخص کرے گا جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں، یا جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بنی ہوئی ہے. یہ معلوم میں لکھ رہے ہیں. تصوف پہ اتنی تائیدی کلمات دیکھیے، جس کی تعریف ہے، جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی.
جیسا کہ حدیث متواتر میں تعریف اور اس کے قطعی ثبوت ہونے کی دلیل میں اہل اصول کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانے میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادات اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کہ اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی اختراع پردازی، اسی کو حدیث متواتر کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ جس پر کذب کا احتمال بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے استدلال مولانا کا اس پر، اور یہ کسی تاریخ کے سرسری مطالعے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرن ثانی سے لے کر اس وقت تک بلا انقطاع بلا استثناء ہر دور ہر ملک کے خدا کے کثیر تعداد مخلص بندوں نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے۔ تواتر سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں اس نسبت کو لوگوں نے حاصل کیا ہے اور اس طریق پر چڑھے ہیں۔ جیسے حدیث سے متواتر ہے اسی طریقے سے یہ طریق بھی متواتر ہے۔ بلا انقطاع بلا استثناء اور ہر ملک کے خدا کے کثیر تعداد مخلص بندوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے اور اس کی دعوت دی ہے، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فادو خود فائدہ اٹھایا خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور ساری زندگی اس کی اشاعت میں مشغول اور سرگرم رہے، اور اس کو اس کے صحت افادیت کے بارے میں پورا یقین و اطمینان حاصل تھا۔ ان کو اس کی صحت میں دونوں صحت میں بھی اور افادیت میں ان کو یقین تھا۔ اس طریق کو وہ اپنے ماحول معاشرے کا خلاصہ و عطر تھے، وہ اپنے ماحول و معاشرے کا خلاصہ اور عطر تھے، اور نہ صرف اپنی راستبازی اور خلوص اور بے غرضی پاک نفسی یہ صفات تھے مجھے پاک نفسی نیک باطنی میں، بلکہ کتاب و سنت کے علم و سنت کی محبت اور عشق و بدعت سے نفرت و کراہیت میں اپنے معاصرین میں فائق و ممتاز تھے۔ یہی سے احوال میں رہ گئے، بلکہ علم و معرفت میں بھی آگے تھے، مجدد سا معمولی تھے، سب ہمارے مشائخ عالم تھے، کتاب و سنت کا علم ان کے سامنے تھا، اس کی روشنی میں انہیں سفر کو تمام کیا۔ بے غرضی یہ تو اخلاقی حالت تھی، بے غرضی اور پاک نفسی اور نیک باطنی میں میں اقوال سر میں کہیں فائدہ لکھا ہے، بڑے عالم تھے، صوفی تھے، عالم بھی تھے، میں نے لکھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس مرتبہ پر ہو بے علم ہو، یہ مرتبہ ان کا باطنی تھا اور یہ مرتبہ ان کا علمی تھا، کہاں لکھا کہ نہیں بتا فائدہ زیادہ لکھا میں نے کہ علماء ہی ہوئے ہیں صوفیہ، صحیح معنوں میں صوفیہ الگ نہیں ہے، وہی صوفیہ قابل اقتدا ہوئے ہیں جو عالم تھے۔ علم سنت کے محبت عشق اور بدعت سے نفرت و کراہیت میں بھی اپنے معاصرین میں فائق و ممتاز تھے۔ الحمدللہ فائدے میں کہیں لکھا میں نے، ایک دو کا یا 10-5 کا یا کسی غلط فہمی یا سازی کا شکار ہو جانا ممکن ہے۔ بڑا لکھ رہے ہیں اسی کو قاضی صاحب اللہ قلم زبان قلم سے شاہد ہے کہ ایک جماعت چلی آ رہی ہے جو اہل اللہ کی تھی اور جو باطنی نسبت سے ممتاز تھے، قلم زبان سے زبان قلم سے شاہد، اتنا عمدہ جو ہے حضرت مست ہوا سناتے رہتے تھے، آدمی سنایا ہوگا اس کو، قلم زبان سے شاہد ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو ان علوم سے اور ان نسبتوں سے مستفید تھی، بس پورا نہیں ہے، اپنے معاصرین میں فائق و ممتاز تھے۔ ایک دو کا یا 10-5 کا ہے کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا ممکن ہے اور بعض اوقات نہیں، لیکن لاکھوں انسانوں کا جو اپنے علم و عمل میں بھی امت کے صفحے اول میں نظر آتے ہیں، اعلیٰ سبیل تواتر صدیوں تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہنا، اس پر اصرار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس پر پورے عزم و استقامت کے ساتھ قائم رہنا خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ ایسے بڑے لوگ اس طریقے میں چلے، کیا اچھا ہے کیونکہ مضمون بہت حضرت سناتے تھے ہمارے خود سے قاضی صلی اللہ پانی پنجی سے، اسی کو مولانا نے خالق اس کو اچھا اردو میں لے آئے، اس کی دعوت دینا، اس پر پورے عزم و استقامت کے ساتھ قائم رہنا
خلاف عقل، خلاف عادت بات ہے. پھر ان انفاس قدسیہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہدایت یافتہ اور فیض یاب ہونا اور اعلیٰ باطنی و روحانی کمالات تک پہنچنا خبر متواتر ہے، جس کا انکار ممکن نہیں. مولانا لکھا ہے انکار ممکن. عقلاً و عادتاً یہ بات بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ زمانی اور مکانی اختلاف کے باوجود صادقین و مخلصین کا یہ گروہ عظیم متواتر و مسلسل طریقے پر ایک غلط فہمی مبتلا رہا یہ نہیں ہو سکتا. زمانے کا مختلف زمانہ، مختلف مکان، زمانی و مکانی اختلاف کے باوجود صادقین و مخلصین کا یہ گروہ عظیم متواتر و مسلسل طریقے پر ایک غلط فہمی مبتلا رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو رحیم و حکیم و ہادی و مطلق ہے، جس کا وعدہ والذین جاہدوا فینا سبلنا، اس کی غلط فہمی کا پردہ چاک نہیں کیا. غلط فہمی اللہ کا چاک کر دیتا، لیکن ان کے تعریف کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا. یہ ان زمان میں سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستے کھولیں گے. ان کی غلط فہمی کا پردہ چاک اللہ نے نہیں کیا، اور ان کی دستگیری نہیں فرمائی کہ غلطی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ان غلطی سے روکو، یہ نہیں کیا اللہ نے. آپ تاریخ اسلام میں سے ان صادقین و مخلصین کو، جن میں یہ بہت عمدہ لکھا ہوا ہے، آپ تاریخ اسلام میں سے ان صادقین اور مخلصین کو، جن میں ایک ایک آدمی اپنے عہد کا گل سربھگ اور منار نور اور نو انسانی کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے، نکال کر دیکھیں کہ ان کے بعد کیا رہ جاتا ہے. اسلام میں رہ کیا جاتا ہے مسلمانوں میں؟ اگر اس جماعت کو نکال دے تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا. اس امت کو نام اس جماعت پر ہے. نکال کر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، اور اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر کون سی جماعت لا کے اعتماد اور سرمایہ افتخار ہو سکتی ہے؟ بتاؤ. ٹھیک نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم آپ کو جزائے خیر. زبردست ترجمانی کی ہے، تصوف کی ہے، سلوک کی مانا ہے. ادھر سے آئے مولانا اسلامی اکادمی میں بیان فرمایا. پہلے یہی کہا کہ بھائی تصوف کی بات بیان کر رہا ہوں وضو کی. الحمدللہ میرا بھی تعلق انہی دو حضرات سے رہا ہے. یہ ساتھ تبدیل بیان کرتے بیان کیا کہ ایک شیخ تھے، ان کے دو مرید تھے. دو مرید آپس میں لڑ گئے. لوگوں نے کہا حضرت، شیخ سے کہا حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہو کر کے دو مرید آپ کے بے ادب کہ آپ کے سامنے لڑ گئے. تو کہا یہ مولانا نے بہت مارے اٹھا پھوٹے سر مارے. انہوں نے کہا حضرت اس کا کیا مطلب کہ میں اپنے وظائف سے غافل ہو چکا ہوں، اس کا نتیجہ ہی کیا ہے. اپنی طرح منسوخ کیا. میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس درد کی وجہ سے اپنے وظیفے کو جو پڑھتا تھا چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں دونوں مرید میرے سامنے رہ گئے، میری بےعزتی کیا. میں نے جرم کیا، اس جرم کا نتیجہ یہ ہے. ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ میں تو اللہ کی ناراضگی اور رضا کو سمجھ لیتا ہوں. لوگوں نے کہیں کیسے؟ کہا میری گاہ جب میری اطاعت کرتی ہے، سیدھے سے دودھ دہا دیتی ہے، سمجھتا ہوں اللہ راضی ہے. اور جب میری گاہ مجھ سے سرکشی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی میں نے معاشیت کیا، جس کا یہ نتیجہ ہے. یہ ہماری سوچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے کو سمجھ لیں. علامہ ہو، کوئی بھی ہو، نورانیت تو اسے مجدد معلوم معمولی آدمی مجدد عالم تھے زبردست. ان کے مکتوبات پڑھیے. مثلا صحابہ کے متعلق اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کاش کہ اگر اس کو لوگ پڑھتے تو اس کو ضرور نقل کرتے. اتنی زبردست صحابہ کی لکھی. ترکوا اشجارہم و بیوتہم، انہوں نے اللہ کے لیے اپنے باغوں کو ترک کر دیا، اپنی اولاد کو ترک کر دیا. بڑے اچھے انداز سے مجدد صاحب نے لکھا صحابہ کی تعریف.
کوئی نہیں کر لے. یہ کتابیں دیکھتا ہوں کیونکہ مجدد صاحب کی کتاب کوئی پڑھتا ہی نہیں. مجدد تھے, ابھی ان کی تجدیدی کارنامہ ابھی انہی کا سلسلہ چل رہا ہے گویا کہ ابھی. خواجہ محمد معصوم ویسے ان کے بعد ان کے نائبین بھی ویسے پیدا ہوئے. ہر ایک زبردست مجدد, وہ مجدد تھے, مجدد کے ہم نوا تھے, معین تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجدد صاحب نے اپنا کام جو ادھورا تھا یا کسی جگہ کم تھا, خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید نے پورا کر دیا. 7,000 خلیفہ خواجہ محمد معصوم, 9 کروڑ یا 9 لاکھ مرید. عجیب خواجہ محمد معصوم. اورنگزیب کے پیر تھے وہی خواجہ محمد معصوم. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے نسبت دی تھی. ان کے ملفوظات پڑھیے, ہے تو ہمارے بہت نقل کیا ہم نے. یہ ہماری زندگی کا یہی ہے, ان حضرات کے ملفوظات کو ہم نے ضبط کر لیا. وہ کتابیں بھی کس کو کہا ملے, لیکن اپنی زندگی میں سب یہی لکھتا رہتا تھا. گھر میں کیسے لکھتے رہیے, وہی سے بولتے لکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو لوگ بھی شریک رہے ہیں ہمارے اس لکھنے میں. اللہ تعالیٰ. خواجہ محمد معصوم بہت ہی, ہاں مجھے تعجب ہے کہ جن کے قلوب میں اللہ کی محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے. میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں کہ تم جواہرات کو چھوڑ کر سنگریزے پر کیوں راضی ہو رہے ہو. یہ الفاظ ان کے ہیں. میں جوانوں سے جوانان مستعدان سعادت مندوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی صلاحیت, مطلب یہ تم اپنی صلاحیت کے عوض میں سنگریز صلاحیت سے لکھا ہے جواہر, اپنے جواہرات کو دے کر کے اس سنگریزوں پر کیوں راضی ہو رہے ہو. کیا عمدہ ہے. مجھے تعجب ہے کہ تم کے اس طرح ابھارا ہے لوگوں کو. میں ایک وقت حالات کیفیات سب صوفی جو تھے, 10 عالم تھے. لکھا انہوں نے, خواجہ محمد معصوم نے جیل میں تھے, اجین کی جیل جہانگیر ہیں, اسی جیل میں تھے. تحقیق سے یہی معلوم کہ اجین کی جیل میں چہردیواری کو جا کے چھوتا کہ مجدد صاحب کا جیل یہ ہے. کہتے اگر میں جیل میں نہیں جاتا تو وہ کیفیات و انوار جو ملے باہر نہیں مل سکتے تھے. جیل کو بھی گوارا کیا. ان کے لڑکوں نے لکھا, خواجہ محمد, ابا آپ کی جدائی سے ہم بے قرار ہیں. مجدد صاحب نے کہا بیٹا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جدائی سے بنسبت بیٹوں کے. میں خود بے قرار ہوں تمہارے لیے. جیسے یہ انگلی ہے کٹ جائے تو یہ تھوڑی دیر طرف کر کے رہ جائے گی, اور اس میں تو درد ہمیشہ رہے گا. بیٹا یہ مشہور ہے کہ باپ کو بے قراری سے زیادہ جدائی سے ہوتی ہے, لیکن اس کی بھی نفی کر دو لا الہ سے. یہ تعلیم دیتی ہے, تسلیم کیا کہ میں بھی بے قرار ہوں تمہاری جدائی سے. بیٹا اس کو بھی لا الہ سے میں کوئی مقصود نہیں, باپ کی رہائی بھی ہم کو مقصود نہیں ہے, اس سے نفی کرو. یہ توحید ہے. مجدد صاحب نے توحید کا درس دیا. بیٹا مجھ کو بھی بے قراری ہے تمہاری جدائی سے, مگر اس کو لا الہ سے کوئی معبود نہیں, باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اس کی مشق کرائی انہوں نے, خالی روائے نہیں جدائی سے, بلکہ اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ, میری جدائی سے بھی اٹھاؤ فائدہ, اور لا الہ سے اس کی نفی کرو. اپنی ماں کو بھی یہ نصیحت کرو, ماں بھی اسی تھی. اپنی ماں کو بھی کہا اگر زندہ رہا تو ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. ماں سے کہہ دو اگر زندہ رہا تو ملاقات ہوگی.
ہمارے واقعہ شب رات کا نقل کرتے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب. مجدد صاحب رونے لگے, رو رہے تھے. تو ان کی اہلیہ نے کہا, میں خود حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب, ان کی اہلیہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے شوہر سے کہا مجھے کیوں رہے؟ کہا مجھے مکشوف ہوا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہے, میرا پتہ کر چکا ہے. کہے رونے کیا بات ہے؟ بیوی کہتی ہے رونے کیا بات ہے؟ جب اللہ کیا کر گیا تو رونے کیا بات ہے؟ مجدد صاحب کو رونے کیا سب راضی رہو اس سے. ان کی بیوی نے, انہوں نے بھی کہا لا الہ, اپنی ماں کو بھی یہی سکھا دو کہ میری رہائی کو لا الہ سے نفی کر دو. ہماری اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی, اتنا یقین. یہ طریق ہے مولانا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کا خود مزہ چکھا دیں. کچھ مل جائے ہم لوگوں کو بھی. میرے سب کچھ نہیں ملتا, چند روزہ نہیں بس چند لمحات کی ہے, لیکن آدمی کیسے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم بھی ہو بھی, چھوٹی چھوٹی باتوں اس کو سنتے تک نہیں, تو سنتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پھر یہ دائمی زندگی کا سودا ہے, دائمی زندگی کا. یہ سب کیا ہے؟ عارضی ہے نہیں. ابھی بتی چاہیے ختم نہ روشنی دے رہے ہیں, ابھی وہاں سے کر دیا رہے گی روشنی. نور سینہ سینے درویشہ باز جست ہے کہ نہیں؟ قاضی صاحب نے لکھا ہے سینے درویشہ. اللہ بس یہی ذہن میں آئے کہ مولانا میں کے بعد تاکہ اس طریق کی تھوڑا سا مولانا کی زبان میں ان کی تائید ہو جائے. ٹھیک ہے, کتنا عمدہ لکھا کہ اس جماعت کو نکال دو اسلام سے تو پھر رہ کے جاتا ہے. وہی مجدد صاحب, وہی شاہ ولی اللہ صاحب, سب صوفی ہیں, صوفیہ میں سے. شاہ ولی اللہ صاحب نسبت صوفیہ غنیمت ہے, اس کو بڑے معمولی بات لکھا ہے. رسوم عشاء ہے جو افضل, ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں کہ اس طرح بیٹھتے تھے اس طرح اٹھتے تھے. یہ سب نسبت صوفیہ کا رسوم عشاء ہے جو نہیں افضل, ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے اس طرح بیٹھنا اٹھنا کوئی نہیں. اگرچہ یہ بات لکھا, اگرچہ یہ بات لوگوں کو ناگوار ہوگی, لیکن مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, اس وقت بیان کر رہا ہوں. مجدد شاہ ولی اللہ تعالیٰ یہ کہا نا رسوم عشاء, اب رسوم ہی پہ آ گئے ہیں. اس کی رد کیا شاہ صاحب نے, رسوم عشاء ہے جی نہیں افضل, ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے. نسبت کی وقت ہے, رسوم کی وقت نہیں. جیسے بھی حاصل کرو تم. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. کتاب دیجیے تو نہیں, یہ نہیں, یہ دو کتاب اگر رہے تو مجھے کہیں کمی نہیں ہوگی بیان کرنے. تصوف کی بات سب تھی. یہ چھوٹی ہے, وہ بھی چھوٹی, حجم میں چھوٹی ہے, لیکن مضامین کے اعتبار سے بڑی. ماتھا بھی لکھ رہے ہیں. ہم کو ماتھاری لکھ رہے ہیں مصنف, ہم کو منظور ہوا, وہ خود ماتھاری نقل کر رہے ہیں اس بات میں, ہم کو منظور ہوا کہ اس کتاب کو ایسی دعا پر ختم کریں جو اس مضمون کے مناسب ہو. جس کے لیے یہ کتاب بنائی گئی ہے وہ دعا یہ ہے, یا الہی ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت دے. یہ کتاب والے بہت بڑے آدمی ہیں. یا الہی ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت بھیج، جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اہل عالم میں رحمت بھیجی۔ بے شک تو محمود ہے، بزرگ ہے، یا الہی ہم کو ان لوگوں سے کر دے جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو تیری اطاعت کرتے ہیں۔ ہم کو شیخ لکھ رہے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اس کے اندر ہی لکھ رہے ہیں یہ دعا، ہم کو ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، تیرے آگے خدمت میں کھڑے رہنے والے ہیں، ان میں سے کیجیے۔ ہم کو اس سے علیحدہ کر کہ تیرے آگے تیرے مقابلے میں تدبیر کرے، تقویر راضی رہنا، اور ہم کو اہل تفویض سے کر دے۔ یا الہی تو ہمارا اس وقت، یا الہی تو ہمارا اس وقت تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے ماں کے پیٹ میں، بس ہمارے ہونے کے بعد بھی ہمارا اسی طرح رہا جیسا پیٹ میں رہے ماں کے۔ ہم کو اپنے لطف کی خلعت پہنا لطف میں، اور اپنی عنایت اور مہربانی سے ہم پر متوجہ ہو جا، اور تدبیر کے اندھیرے سے ہمارے دلوں سے نکال، تدبیر کے اندھیرے کو ہمارے دلوں سے نکال، اور ہمارے باطن میں نور تفویض روشن کر دے، اور اپنا حسن اختیار ہم کو مشاہدہ کرا دے، یہاں تک کہ جس چیز کا تو ہمارے لیے حکم فرمائے اور پسند کرائے ہم اس کو زیادہ پیاری ہو جائے، جو کہے وہ پیاری ہو جائے، جس کو ہم اپنے لیے پسند کریں، آپ کی پسندیدگی کو اپنا پسند ہم سمجھیں، جس حال میں رکھیں ہم راضی رہیں۔ یہی دعا کر لی اللہ تعالیٰ جو شیخ نے جو دعائیں کی ہیں، بہت طویل دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور قبول فرما دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خیر کا اور عنایت کا نوازش کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔